ایسی کہانی جس کے بارے میں دنیا جانتی تو ہے مگر چپ ہے. ایک ایسا ظلم جہاں انسان کو انسان نہیں مانا جاتا. جگہ زنجیانگ، چائنا. اس ویڈیو میں بولی گئی ہر ایک لائن، ہر ایک بات پختہ ایویڈنس کے ساتھ ہے، کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے. اور اس وقت 1 ملین سے زیادہ لوگ کیمپس میں بند ہیں. ویمن ریپڈ، چلڈرن انڈاکٹرینیٹڈ. یعنی چائنا زنجیان ریجن میں اغیور بچوں کو فورسفلی ان کے کلچر، ریلیجن اور آئیڈینٹی سے دور کر کے چائنیز کمیونسٹ پارٹی CCP کی آئیڈیالوجی میں ڈھکیل رہا ہے. باڈیز سم ٹائمز ہارویسٹ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ فورسڈ آرگن ہارویسٹنگ، جہاں چائنا کے زنجیان ریجن میں اغیور ڈیٹینیز کے آرگنز جیسے لیور، کڈنی، ہارٹ ان کی بنا مرضی کے فورسفلی نکال لیے جاتے ہیں بنا ان کی پرمیشنز کے، اور یہ آرگن ٹرانسپلانٹ مارکیٹ میں بیچے جاتے ہیں. ایک بار پھر بتاتا ہوں، اس ویڈیو میں صرف ایموشنز نہیں، ہر فیکٹ، ہر نمبر، ہر کلیم سورس کے ساتھ آئے گا. یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جن کا درد دنیا کے سامنے چھپا رہ گیا. یہ ہے اغیور مسلمز کی کہانی جو چائنا کے زنجیان میں اپنی زندگی، اپنی پہچان کے لیے لڑ رہے ہیں. ایک ایسی کہانی جہاں کا ہر دن ایک جنگ ہے، نہ صرف اپنی آزادی کے لیے بلکہ اپنے وجود کے لیے. آج ہم ان کی بات کریں گے، ان کی آواز بنیں گے اور ان کا سچ دنیا کے سامنے لائیں گے. تو چلو شروع کرتے ہیں چائنا کا سچ دنیا کے سامنے لانے کے لیے. کون ہے اغیورز؟ اغیور مسلمز ایک ترکک سپیکنگ سنی مسلم ایتھنک گروپ ہے. ان کا بیس ہے زنجیانگ آٹونومس ریجن. زنجیانگ کا مطلب ہوتا ہے کہ نیو فرنٹیئر، پر اغیورز کے لیے یہ کبھی اپنا گھر تھا نارتھ ویسٹ چائنا میں، جو سینچری سے سینٹرل ایشیا میں رہ رہے ہیں. اور یہ چائنا کا 1/6 لینڈ ماس ہے، مطلب کہ چائنا کے 6 حصوں میں سے ایک حصہ اغیور جتنا لینڈ ماس بنے گا. اور یہ ریجن اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ ہے آئل، نیچرل گیس، ریئر ارتھ منرلز کے ساتھ. اور یہ بارڈر کرتا ہے 8 کنٹریز کو: افغانستان، قزاقستان، کرگستان، تاجکستان، رشیا اینڈ منگولیا. ان کی ہسٹری اتنی رچ ہے کہ انہیں کیچک بخارا یعنی لٹل بخارا کہتے تھے، کیونکہ یہ لوگ سلک روڈ کے ٹریڈرز تھے، اپنی کلچر اور اسلام کو دل سے جیتے تھے. آج یہ زیادہ تر چائنا کے زنجیانگ اغیورز آٹونومس ریجن میں رہتے ہیں، جو چائنا کا نارتھ ویسٹرن پارٹ ہے، جہاں ڈیزرٹس اور ماؤنٹینز ایک ساتھ ملتے ہیں. یہ ایریا اتنا بڑا ہے کہ اس میں پورا ایران یا آدھا انڈیا یا فرانس اور جرمنی کمبائنڈ اس میں فٹ ہو سکتا ہے. لیکن پاپولیشن صرف 26 ملین، اور اس میں سے اراؤنڈ 12 ملین اغیور مسلمس ہیں، مطلب آلموسٹ ہاف دا پاپولیشن. کمپیئر کرو تو انڈیا میں مسلمس اراؤنڈ 200 ملین ہیں اور پاکستان میں 220 ملین. اغیور پاپولیشن چھوٹی ہے لیکن ان کی آواز بڑی ہے، یا بڑی ہونی چاہیے. لیکن یہ لوگ آخری بار جب دنیا کے سامنے آئے تھے تو وہ کوئی خوشی کے لیے نہیں تھا. ان کا اسٹرگل شروع ہوا تھا جب چائنا اپنی پالیسی بدل رہا تھا اور اغیوروں کو اپنے کلچر سے جدا کرنا چاہتا تھا. اسٹرائک ہارڈ کیمپینز. بات ہے 2014 کی، جب چائنیز کمیونسٹ پارٹی CCP کے جنرل سیکرٹری زی جنگ پنگ نے اسٹرائک ہارڈ کیمپین کے اگینسٹ وائلنٹ ٹیررزم لانچ کیا. سننے میں تو یہ کوئی اینٹی ٹیررزم کیمپین لگی، لیکن اصل میں اغیوروں کے خلاف ایک سسٹمیٹک اٹیک تھا. 2016 میں جب چین کوانگو زنجیانگ کا CCP سیکرٹری بنا، یہ کیمپین اور بھی انٹینس ہو گیا. اوور 8 لاکھ سے 20 لاکھ اغیور مسلمز کو 2017 سے ری ایجوکیشن کیمپ میں ڈالا گیا، جس سے وہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بولتے ہیں. لیکن یہ کوئی ٹریننگ سینٹرز نہیں ہیں دوستوں، یہ ہے کنسنٹریشن کیمپس جہاں ٹارچر، برین واشنگ اور کلچرل اریجر ہوتا ہے. ایک ریئل سٹوری سنو. میہری گل ترسن ایک اغیور وومن ہے جس نے 2018 میں US کے کانگریشنل ہیئرنگ میں بتایا کہ ان کے ٹرپلٹ بچوں کو ان سے چھین لیا گیا. وہ خود کیمپ میں تھی جہاں انہیں الیکٹرک شاکس دیے گئے، ان کو مارا گیا اور فورسڈ میڈیسنز دی گئی. انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ عورتیں وہاں ریپڈ ہوتی ہے اور پریگننٹ وومن کے ابارشنز کرائے جاتے ہیں. یہ ایک عورت کی کہانی نہیں ہے، لاکھوں اور عورتوں کی درد کی کہانی ہے. اغیور ویمن کا ایکسپلائٹیشن یہاں نہیں رکتا. فورسٹلائزیشنز اور IUD امپلانٹیشنز ہوتی ہیں. فورسٹلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب عورتوں یا مردوں کو سرجریکلی یا کیمیکلی بانجھ کر دیا جاتا ہے بنا ان کی مرضی کے، تاکہ وہ کبھی بچے پیدا نہ کر سکے.
غیور وومن کے کیس میں یہ انٹرنمنٹ کیمپس یا ہاسپٹلس میں ہوتا ہے جہاں ان کے آپریشنز کے ذریعے ریپروڈکٹیو آرگنز ڈیمیج یا ریموو کر دیے جاتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے؟ غیور عورتوں کو کیمپس میں لایا جاتا ہے جہاں انہیں انجیکشنز یا سرجریز دی جاتی ہیں جو انہیں پرماننٹلی انفرٹائل بنا دیتی ہیں۔ ایک اور ریئل سٹوری سنو۔ زمرے داؤد، ایک غیور مدر نے بتایا 2018 میں انہیں فورسفلی اسٹرلائزڈ کر دیا گیا جب وہ کیمپ میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے آپریشن کے بعد وہ کبھی ماں نہیں بن سکی۔ ایڈرین زینس کے 2020 کے رپورٹ کے مطابق زنجیان میں اسٹرلائزیشن ریٹس 2015 سے 18 کے بیچ بہت زیادہ بڑھ گئے، with some areas reporting 80 to 90% of the women being sterilized۔ ان کی پاپولیشن کو 2015 سے 18 تک آلموسٹ 60% ریڈیوس کر دیا گیا۔ یہ ڈیموگرافک جینوسائیڈ ہے جہاں ایک قوم کا فیوچر چھینا جا رہا ہے۔ اور سنو، یہ کیمپس میں کیا ہوتا ہے؟ ٹارچر رومز ہے جہاں مینٹل پاٹس، الیکٹرک شاکس اور وپ سے ڈیٹینیز کو مارا جاتا ہے۔ اور ایک لیک ڈاکیومنٹ میں لکھا تھا قزاقیز، اغیورز اور دوسرے مسلم نیشنلٹیز کو ڈسپیئر کر دو، اور ایسے فریزز تھے وائپ دیم آؤٹ کمپلیٹلی اینڈ شو نو مرسی، پوری طرح مٹا دو، کوئی رحم نہیں کرنا۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے سچ کی جو دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے، فورسڈ آرگن ہارویسٹنگ۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، فورسڈ آرگن ہارویسٹنگ مطلب جب کہ انسان کے آرگنز جیسے دل، جگر، گردے ان کی مرضی کے خلاف نکال لیے جاتے ہیں، یوزولی جب وہ زندہ ہوتے ہیں یا مرنے کے بعد، اور یہ آرگنز الیگل یا ان ایتھیکل ٹرانسپلانٹ سرجریز کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ غیور مسلمز کے کیس میں یہ انٹرنمنٹ کیمپس میں ہوتا ہے جہاں لاکھوں لوگ بند ہیں۔ یہ آرگنز زیادہ تر ویلتھی کلائنٹ یا میڈیکل ٹوریزم کے لیے بیچے جاتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ رپورٹس کے مطابق غیور ڈیٹینیٹس کو کیمپ میں بلڈ ٹیسٹ یا آرگن سکینز جیسے الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے کرانے کے بہانے بلایا جاتا ہے ان کے بنا کنسنٹ کے۔ یہ ٹیسٹ ان کے آرگنز کو ڈیٹا بیس میں سٹور کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ٹرانسپلانٹ کے لیے میچ کر سکے۔ ڈیٹینیز کو ہاسپٹل یا اسپیشل فیسلٹیز میں لے جایا جاتا ہے جہاں ان کے آرگن سرجریکلی نکال لیے جاتے ہیں۔ کئی کیسز میں یہ زندہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور بعد میں باڈیز کو ڈسپوز کر دیا جاتا ہے، آفنلی کریمٹوریا میں یا کہیں اور ڈمپ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ریئل سٹوری ہے۔ ڈاکٹر انور توحیدی، ایک فارمر زنجان سرجن نے بتایا کہ اس نے 1990s میں ایک پرزنر کے آرگنز فورسفلی نکالنے کا آرڈر دیا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے اور اغیورز کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ جون 2021 میں UN کے ہیومن رائٹس ایکسپرٹس نے کہا کہ اغیور ڈیٹینیز کو بلڈ ٹیسٹ، آرگن سکینز کرائے جاتے ہیں بنا کنسنٹ کے۔ یہ ٹیسٹ کیوں؟ کیونکہ ان کے آرگنز کو ایک ڈیٹا بیس میں سٹور کیا جاتا ہے جس سے ٹرانسپلانٹ کے لیے آرگنز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں۔ ایتھن گاٹمین نے 2020 میں ایسٹیمیٹ کیا کہ ہر سال 25,000 پرزنرز، اس میں اغیورز بھی ہیں، جن کے آرگنز فورسبلی ہارویسٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک چائنیز وومن نے بتایا کہ 2020 میں یہ کلیم کیا گیا کہ 2026 میں 37 سعودی کلائنٹس کو اغیور ڈیٹینیز کے آرگنز دیے گئے۔ اس میں ایک ڈاکٹر کا نام بھی ہے جس نے یہ کنفرم کیا، میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا۔ یہ حلال آرگنز کے نام پہ بھی بیچتے ہیں۔ سوچو، ایک انسان کی زندگی چھین کے اس کے آرگنز کو بیچ دو۔ یہ ہے چائنا کا ٹرانسپلانٹ بزنس، ورتھ ووپنگ $1 بلین اے ایئر۔ یہ پلازیبل فیکٹ ہے، ایگزیکٹ فگر ایک اسپیکیولیشن ہے۔ ایک فالگون گونگ کا پریکٹیشنر نے بتایا کہ 2014 میں اس کے لنگ یا لیور کا پارٹ کو فورسفلی ریموو کر دیا گیا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ شیکل تھا جب یہ ہوا۔ اغیوروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے اور یہ سب چھپایا جاتا ہے with crematorias built nearby for disposal of bodies۔ یہ بھی ایک plausible fact ہے، ڈائریکٹ ایویڈنس لمیٹڈ ہے restricted access کی وجہ سے۔ لیکن دوستوں، یہ کہانی صرف ایک درد کی نہیں ہے، اغیوروں کا ریزیلینس دیکھنے والا ہے۔ باہر کے کنٹریز میں جیسے ترکی اور US میں اغیور کمیونٹیز کے پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ مارچ 2021 میں ترکی میں اغیوروں نے چائنا کے خلاف ریلی بھی نکالی تھی۔ روشان عباس، ایک اغیور ایکٹیوسٹ نے بتایا 2018 میں جب اس نے YouTube پہ اپنی قوم کے درد کے بارے میں بات کی تو اس کی سسٹر اور آنٹ کو چائنا میں ڈسپیئر کر دیا گیا۔ یہ ہے چائنا کا جواب ریزسٹنس کو۔ اغیور ہیومن رائٹس پروجیکٹ جیسے آرگنائزیشنز اور ورلڈ اغیور کانگریس جیسے گروپس نے دنیا بھر میں آواز اٹھایا۔ 2021 میں کینیڈا نے پارلیمنٹری موشن پاس کیا کالنگ چائناز ایکشنز جینوسائیڈ، لیکن چائنا میں پروٹیسٹ کرنا آلموسٹ امپاسبل۔ جو ریسسٹ کرتا ہے
उसे या तो कैंप में डाल दिया जाता है या गायब कर दिया जाता है। लीक डॉक्यूमेंट से पता चला कि एक काउंटी में 12% एडल्ट पॉपुलेशन 2017 से 18 के बीच में की कैंप्स या प्रिजन में थी। मेन लाइन चाइनीज मुस्लिम से क्या डिफरेंट है? अब थोड़ी सी क्लैरिटी, चाइना में मुस्लिम सिर्फ उइगुर्स नहीं है, हुई मुस्लिम्स भी है जो अराउंड 10.5 मिलियन है, जो ज़्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जैसे निंगजिया, ग्वांसू, यूनान और किंगहाई में रहते हैं, जो लोग एथनिकली हान चाइनीज़ कहलाते हैं और मैंड्रियन बोलते हैं, अनलाइक उइगुर्स जो तुर्किक बोलते हैं और अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। हुई मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कम होती है, लेकिन वो भी रीसेंट क्रैकडाउन्स का शिकार हुए थे। उइगुरों का पर्सिक्यूशन सिस्टमैटिक है क्योंकि वो जिंगजियांग में है, जहां चाइना अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए कंट्रोल चलाता है। और उइगुर पॉपुलेशन चाइना के टोटल मुस्लिम 25 मिलियन है, उसमें से उइगुर मुस्लिम्स 12 मिलियन है, जो अराउंड 48% मुस्लिम है, यानी मेजॉरिटी मुस्लिम्स उइगुर्स हैं, जबकि हुई मुस्लिम्स 10.6 मिलियन है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन का 42% हिस्सा होता है। बाकी कजाकिस, किर्गिज जैसे छोटे ग्रुप्स है। ग्लोबली उइगुर पॉपुलेशन छोटी है, तुर्की में 50,000, यूएस में 10,000, लेकिन उनकी आवाज बड़ी है। चाइना इस पे क्या जस्टिफिकेशन देता है? अब सवाल ये है, चाइना ये सब क्यों कर रहा है? उनका जस्टिफिकेशन है कि काउंटर टेररिज्म। वो कहते हैं कि उइगुर मिलिटेंट्स जैसे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और ETIM ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी जो एक थ्रेड बताया जाता है, इसका एविडेंस लिमिटेड है, कंफर्म नहीं है, लेकिन 2020 में यूएस ने ETIM को टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया क्योंकि कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला। चाइना कहता है कि ये कैंप्स वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए है, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन लीक डॉक्यूमेंट्स और सर्वाइवर टेस्टिमनी से पता चलता है कि ये सब झूठ है। वो कैंप टॉर्चर साइट्स है, इंडोक्ट्रिनेशन कैंप्स है। चाइना के इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को जिंगजियांग में एक्सेस नहीं दिया जाता। अगर चाइना उनको एक्सेस देता भी है तो फुल कंट्रोल रखता है कि कहाँ जाना है, क्या रिपोर्ट्स वो बना रहे हैं, और उन्हें वेस्टर्न प्रोपेगेंडा बोल के डिसमिस कर देता है। वो अपने प्रोपेगेंडा में उइगुरों को हैप्पी दिखाता है, लेकिन रियलिटी में सर्वेलेंस कैमरास हर जगह हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सर्वेलेंस है, सर्वेलेंस कैमरास हर जगह हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेलेंस स्टेट का हिस्सा है, और ये सच है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेलेंस स्टेट है। लेटेस्ट अपडेट जुलाई 2025 में रिपोर्ट्स आई है कि चाइना जिंगजियांग में ऑर्गन ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज को ट्रिपल करने वाला है, 6 न्यू सेंटर्स बनाने वाला है 2030 तक। ये फैक्ट पार्शियली एक्यूरेट है, लिमिटेड एक्सेस और रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस की वजह से, लेकिन ये सच है क्योंकि चाइना का ऑर्गन डोनेशन रेट काफ़ी लो है नेशनल एवरेज से। एक्सपर्ट्स जैसे UN और NGOs बोलते हैं कि ये फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग के लिए हो सकता है। इसमें दुनिया क्या कहती है? दुनिया देख रही है, लेकिन क्या कर रही है? US, UK, कनाडा ने चाइना के खिलाफ 2021 में सैंक्शंस लगा दिए। US ने इसको जेनोसाइड भी बताया। UN ने 2022 में एक रिपोर्ट में कहा कि ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि तुर्की में प्रोटेस्ट भी देखे गए हैं, फिर भी क्योंकि चाइना के साथ इनके इकोनॉमिक टाइज है, हमें आवाज़ उठानी होगी। हर एक स्टोरी, हर एक प्रोटेस्ट, हर एक ट्वीट मैटर करता है। उइगुरों का दर्द किसी एक कौम का दर्द नहीं है, ये हमारा दर्द है, क्योंकि इंसानियत का दर्द एक कौम का दर्द नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। उइगुर अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं और हमें इनके साथ खड़ा होना है। एक दिन जब ये कैंप्स बंद होंगे और औरतें अपने बच्चों के साथ हंसेंगी, जब ये लोग अपनी मस्जिद में अपनी आज़ादी से नमाज़ पढ़ेंगे, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन उस दिन के लिए हमें उनकी आवाज़ बनना होगा। तो चलो प्लेज करो और शेयर करो, इसके बारे में बात करो और दुनिया को बताएं कि उइगुर मुस्लिम्स का सच क्या है, क्योंकि जब तक एक भी इंसान चाहे कोई भी मजहब का हो, उनका दर्द छुपा है तो हमारी कहानी अधूरी है। माय नेम इज़ कबीर, साइनिंग ऑफ।